الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه ابن ماجه والأحمد. قربانی کرنا ان لوگوں پر واجب ہوتا ہے جن کے اندر قربانی کرنے کے مخصوص شرائط موجود ہوں. سورہ کوثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو. اللہ حکم دے رہے ہیں، معلوم ہوا قربانی کرنا ضروری اور واجب ہے کیونکہ امر وجوب کے لیے آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور یہ ارشاد امام احمد نے بیان کیا ہے. ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہرگز عیدگاہ میں آ کر ہمارے ساتھ نماز بھی ادا نہ کرے، ہمارے قریب بھی نہ ہو. اتنی خطرناک وعید انہی لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے جو واجب عبادت کو چھوڑتے ہوں. معلوم ہوا قربانی کرنا واجب ہے. اسی طرح اور روایتیں بھی ہیں. امام احمد ہی نے مخنف ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی ہے اور اس کے اندر یہ بات ہے کہ ہر سال ہر گھر کے منتظم پر، مالدار پر، انتظام سنبھالنے والے پر ایک عطیرہ اور ایک قربانی واجب ہوتی ہے. اب عطیرہ کا معاملہ تو منسوخ ہو گیا، اس لیے اس کے بارے میں کچھ تفصیل نہیں کرتا میں، لیکن قربانی تو منسوخ نہیں ہوئی. اور یہاں پر الا کا لفظ آیا ہے جو یہ بات بتاتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے. لہٰذا میرے عزیزو، اگر ہم قربانی کریں گے وسعت رکھنے کے بعد تو ہمیں ثواب ملے گا، ایک ذمہ ہمارے اندر سے ساکت ہوگا. اور اگر ہم نے قربانی نہیں کی تو قربانی نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں مستقل گناہ ہوگا. لہٰذا کل ہم ایک ایسی عبادت کو انجام دینے جا رہے ہیں جو واجب ہے، اس کے وجوب کا یقین دل کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. دوسرے نمبر کی بات جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، کیا ہے وہ شرائط جن شرائط کے ساتھ متصف ہونے کے بعد ایک آدمی پر قربانی واجب ہوتی ہے. میرے عزیزو، سب سے پہلی شرط وجوب قربانی کے لیے مسلمان ہونے. جو کافر لوگ ہیں، جو ہندو ہیں، ان پر قربانی کرنا واجب نہیں، نہ ان پر ضروری ہے، کیونکہ ان کے لیے تو ایمان لانا ضروری ہے نا. وہ ایمان لائیں گے
تو پھر یہ سب چیزیں ان پر واجب ہوں گی، لیکن وہ ایمان ہی نہیں لاتے، اس لیے یہ سب جو چھوٹی چیزیں ہیں یہ ان کے حق میں واجب نہیں ہوں گی۔ ہاں مسلمان جو ہے اس کے حق میں یہ سب چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ دوسری شرط، آدمی بالغ ہو، یعنی آدمی اگر مرد ہے، بالغ ہے، یا وہ عورت ہے، بالغہ ہے، دیگر شرائط جب اس کے اندر موجود ہوں گی تو پھر اس پر قربانی واجب ہے۔ جو نابالغ ہوتا ہے، خواہ وہ مالدار ہو، اس پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ یعنی اگرچہ کروڑ پتی ہو، وہ اس کے والدین نے اس کے لیے بہت سارا مال چھوڑے رکھا ہو، لیکن نابالغ ہے نہیں تو قربانی کرنا اس پر واجب نہیں۔ ہاں البتہ اگر اس کے اولیاء، اس کے جو رشتہ دار ہیں، وہ اپنے مال میں سے اس کے لیے قربانی کریں تو بہتر ہے، لیکن خود اس پر قربانی کرنا واجب نہیں، نہ اس کے اولیاء پر قربانی کرنا واجب ہے۔ دو شرطیں بیان کی نا میں نے، نمبر 1 مسلمان ہونا، اور نمبر 2 بالغ ہونا۔ نمبر 3 سمجھدار ہونا، جو پاگل ہو، بیوقوف ہو، سفیہ ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں، سمجھ ہونی ضروری ہے۔ تو اگر پاگل آدمی ہے لیکن کروڑ روپے بھی اس کے پاس ہوں تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ ہاں لیکن اگر اس کے اولیاء اس کی جانب سے قربانی کریں تو بہتر ہے، لیکن واجب کسی پر نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 شرطیں ہوئی۔ نمبر 4 مقیم ہونا ضروری ہے، آدمی مسافر نہ ہو، مقیم ہو۔ سفر شرعی کے اندر اگر وہ نہیں ہے، مقیم ہے، شہر کے اندر وہ رہ رہا ہے، تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی، اس لیے کہ قربانی کرنے کے اندر بہت سارے مشغولیاں ہوتی ہے، آدمی کو جانور لانا پڑتا ہے، نہ پھر اس کو ذبح کرنا ہوتا ہے، پھر ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت وغیرہ ٹھکانے پر لگانا ہوتا ہے۔ مسافر کے لیے یہ سب چیزیں بہت مشکل ہو جائیں گی نا، اس لیے شریعت نے مسافروں کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کے اندر کوئی حرج نہیں، لہٰذا اس وجہ سے مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوگی، مقیم پر قربانی واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور جو آخری شرط ہے وہ ہے مالدار ہونا۔ مال ہی نہیں تو کہاں سے قربانی واجب ہوگی؟ قربانی کرنے کے لیے پیسہ ہونا ضروری ہے، تو مال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی مالدار ہوگا تو قربانی واجب، ورنہ جو مفلس ہو، فقیر ہو، اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کتنا مال؟ تو سب سے پہلے 2 چیزیں ہمیں الگ کرنی ہیں۔ جو ضروری چیزیں ہم ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں، خواہ وہ ہمارا موبائل ہو، ہمارے کپڑے ہوں، ہماری سواری ہو، تو اگر ضروری چیزیں ہم روزمرہ کی زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں، ان کی مالیت کو ہمیں گننا نہیں ہے، تو اس کو سائڈ پر ہی رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، قرض وغیرہ اگر ہو کسی کا ہم پر، تو اس قرض کی مقدار کو بھی نکال دینا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کے پاس مال بچتا ہے اور وہ مال 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ آدمی مالدار ہوگا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تفصیل سے سمجھے، 7.5 تولہ یعنی اس کو اگر تم گرامز کے اعتبار سے دیکھنا چاہو تو 88 گرام سونا، ویسے تو وہ کچھ 87 پوائنٹ کچھ ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً 88 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے، یا یہ کہ سونا تو نہیں ہے، چاندی ہے اس کے پاس، اور وہ ہے 52.5 تولہ چاندی، یعنی 613 گرام چاندی کسی کے پاس ہے، یا چلو سونا چاندی نہیں ہے، اس کے پاس رقم ہے، پیسے ہیں، یا دکان کے اندر اس نے سامان وغیرہ لگایا ہے، جو بھی ہو، اور اس کی رقم 613 گرام چاندی کے بقدر ہو جاتی ہے، تو ایسے آدمی کو ہم مالدار کہیں گے۔ یہ آدمی ایسا آدمی ہے کہ اس پر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے یہ ہے کہ قربانی کب کرنی ہوتی ہے، تو یہ بہت آسان مسئلہ ہے۔ قربانی کرنی ہوتی ہے 10ویں ذی الحجہ کو، یا 11ویں ذی الحجہ کو، یا 12ویں ذی الحجہ کو۔
یعنی قربانی کر سکتے ہیں ہم کل یا پرسوں یا اس کے بعد کے دن، لیکن یہ بات یاد رہے کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوگی، عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتے تھے، پھر عید کی نماز پڑھتے تھے۔ تو اس کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ پھر قربانی کے اندر ہی مشغول ہو جاتے ہیں، تو پھر کوئی نماز پڑھنے کے لیے آتا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کوثر کے اندر حکم دیا گیا فصلی، نماز پہلے پڑھو، نے پھر ونحر، قربانی کرو۔ معلوم ہوا کہ پہلے نماز پڑھنی ہے پھر قربانی کرنی ہے۔ ہم پہلے قربانی کریں پھر نماز ادا کریں تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ پہلے نماز پڑھنی ہے، اب خواہ عیدگاہ کے اندر ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، جو بھی تمہاری نماز جہاں پر بھی ہو جاوے نا، اس کے بعد تم قربانی کر سکتے ہو، سلہ پھرا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنی ہے، وہ بھی نماز کے بعد۔ اور کب تک قربانی کر سکتے ہیں؟ 12ویں ذی الحجہ کا جب سورج غروب ہونے اس سے پہلے تک، اس کے بعد قربانی کرنا مناسب نہیں۔ ہمارے مذہب کے اندر امام شافعی ایک اور دن کی اجازت دیتے ہیں، لیکن وہ ہمارا مذہب نہیں۔ اب کون سے جانور کی قربانی کرنی ہے؟ تو آدمی قربانی کر سکتا ہے، بکری کی قربانی کر سکتا ہے، ایک آدمی کی طرف سے ایک بکرا کافی، بکری کی قربانی کر سکتا ہے، ایک آدمی کی طرف سے ایک بکری کافی، گھینٹا، گھینٹی، دمبا سب کی قربانی کر سکتا ہے، ایک آدمی کی طرف سے وہ کافی ہوگا۔ ہاں بڑا جانور ہو، گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، تو ان کی قربانی 7 لوگوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے۔ اور کیوں اس کے اندر یہ مسئلہ؟ کیونکہ مسلم کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی، اور ہم گائے اور اونٹ کے اندر 7 لوگ شریک ہوتے تھے، اور حضور اس کو جائز قرار دیتے تھے۔ معلوم ہوا اس کے اندر کسی کو اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بھینس کی قربانی کے اندر بھی کسی کو اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھینس کے دشمن بنے ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کے اندر جائز نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بھینس گائے ہی تو ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں تو لسان العرب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو عرب لوگ ہوتے ہیں وہ جاموس کو بکر کہتے تھے، جاموس یعنی بھینس اور بکر یعنی گائے، تو لغت کے اعتبار سے بھی بھینس گائے ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں تو بہت سے دلائل بھی ایسے ہیں جو یہ بات بتاتے ہیں کہ بھینس گائے کے حکم میں ہوتی ہے، جس طرح گائے کی قربانی جائز اس طرح بھینس کی قربانی جائز۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حسن بصری یہ بات کہتے تھے کہ گائے کے ساتھ جو حکم ہے وہی حکم بھینس کے ساتھ بھی ہوگا۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق کے اندر سفیان ثوری یہی بات کہتے ہیں۔ اسی طرح امت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس معاملے میں شک ڈالتے ہیں، تو یہ بالکل مناسب نہیں۔ جانور جس کی ہم قربانی کریں میرے عزیزوں، وہ صحیح سالم ہونا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہونے والا جانور ہے، لہٰذا اس جانور کی قربانی بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے اور بالکل تندرست جانور ہو۔ لیکن شریعت نے یہ بات دیکھی ہے کہ دیکھو اگر کوئی عیب کسی جانور کے اندر آ جاتا ہے تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور عیبدار ہوتا ہے، تو شریعت نے بہت اچھا کیا ہے وہ یہ کہ معمولی عیب کو برداشت کر لیا ہے، لیکن جو خطرناک عیب ہوتا ہے اس کو برداشت نہیں کیا۔ معمولی عیب اگر کسی جانور کے اندر ہے تو اس کی قربانی اس عیب کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر خطرناک قسم کا عیب ہے تو اس جانور کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اب اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے، اگر کسی کا جانور عیبدار ہو جائے تو وہ کسی مولانا یا مفتی سے پوچھ لے مسئلہ، تو وہ انشاءاللہ اس کو بتا دے گا۔ میں کچھ مشہور مسائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹ چکا ہو، اب دیکھو سینگ کبھی جڑ سے ٹوٹتا ہے تو کبھی اوپر سے ٹوٹتا ہے، اگر اوپر سے ٹوٹے گا تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ گوشت پر اس کا اثر نہیں آیا نا۔ گوشت پر اثر آوے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جانور اندرونی اعتبار سے کھوکھلا ہے، تو اوپر سے ہی اگر اس کا سینگ ٹوٹ چکا ہو تو گوشت پر اس کا اثر نہیں آتا نہیں، اس لیے اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہ؟ اگر جڑ سے نکل چکا ہو سینگ تو اس کے اندر بھی آپ ذرا غور سے سنیں کہ اگر جڑ سے سینگ نکل چکا ہو لیکن اس کا زخم دماغ تک نہ پہنچا ہو
تو کیا اب اس کا اثر گوشت پر آیا؟ نہیں آیا. تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہوتی ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسا عام متن ہوتا نہیں. عام متن جو جڑ سے سینگ نکلتا ہے تو دماغ پر زخم آتا ہی ہے. تو اگر اس طرح دماغ پر زخم آ گیا تو پھر وہ جانور اس بات کا اہل نہیں کہ اس کی قربانی کی جائے. لیکن یہ بھی اس وقت جب قربانی کے ایام تک وہ جانور صحیح سالم نہ ہوا، ورنہ اگر جانور صحیح سالم ہو جائے نا، اس کا زخم جو ہے وہ بھر جائے، شفا یاب ہو جائے وہ، تو پھر اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. کوئی جانور ایسا ہے کہ اس کی زبان پھٹ گئی ہے، اس کے دانت گر گئے ہیں، تو کیا ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں بھی مسئلہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں کہ دیکھو، اگر وہ چارہ کھا سکتا ہو نا، اس کے باوجود بھی زبان پھٹ گئی، زخمی ہو گئی، دانت ٹوٹ گئے، اس کے باوجود وہ چارہ کھا سکتا ہے، پیٹ اپنا بھر سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر دانت اس طرح خطرناک طریقے سے ٹوٹے، اتنے زیادہ ٹوٹے، یا زبان اتنی خطرناک طریقے سے زخمی ہو گئی کہ اب وہ بیچارہ چارہ ہی نہیں کھا سکتا، تو اب پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا میرے عزیزو جائز نہیں، صحیح نہیں. کسی جانور کا کان پھٹ گیا ہو، کسی جانور کی دم کٹ گئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتے ہیں نہیں. تو اس کے اندر تہائی حصہ دیکھیں گے، یاد رکھنا. یہ کیا؟ تہائی حصہ. تہائی حصہ یا اس سے کم اگر نکلا ہو نا، تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی صحیح اور درست. اور اگر تہائی حصے سے زیادہ نکلا ہو، 33% سے زیادہ ہو، تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی کرنا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ خطرناک قسم کا عیب شمار ہوتا ہے. یہ چند ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے میرے عزیزوں بیان کیے. ہم قربانی کے آداب کا خاص طور پر لحاظ رکھیں، خیال رکھیں. یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے. بہت سی ضعیف روایتوں کے اندر یہ بات بھی ہے کہ جس جانور کی قربانی کی جاتی ہے اس کے ہر بال کے بقدر آدمی کو نیکی ملتی ہے. تو کتنی زبردست عبادت ہوگی. اس کے اندر ہم آداب کا بالخصوص لحاظ رکھیں. ہم بسم اللہ پڑھ کر جانور کو ذبح کریں. بسم اللہ، اللہ اکبر، یہ کہنا سنت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس کا ثبوت ہے. تو آدمی یہ کہہ کر اپنے جانور کو ذبح کرے، اس پر اللہ کا نام لے. میرے عزیزو، اگر جان بوجھ کر اللہ کا نام جانور پر نہیں لیا گیا نے، تو قربانی کا تو بہت دور کی بات، وہ جانور حلال بھی نہیں ہوگا. تو جان بوجھ کر کبھی بھی بسم اللہ اور اللہ کا نام اس جانور پر نہ چھوڑے. بھول سے اگر چھوٹ گیا ہو تو بھول جو کرتا ہے وہ تو معذور ہی ہوتا ہے، اور شریعت نے ان لوگوں کا خیال رکھا ہے. شریعت بہت اونچی ہے، وہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتی. تو شریعت نے چونکہ ان لوگوں کا خیال رکھا ہے جو بھول جاتے ہیں، اس لیے اگر بھول سے اللہ کا نام کبھی کسی نے نہیں لیا تو اس کے باوجود بھی جانور کی قربانی جائز درست ہوگی، اس کا گوشت بھی حلال طیب ہوگا. امام مالک لیکن کچھ الگ مسئلہ بتاتے ہیں، وہی بہت بڑے امام. آدمی جانور کو جب ذبح کرے تو چھری نہایت تیز کر لے تاکہ رگیں فٹافٹ کٹ جاوے. 4 رگیں ہوتی ہے، حلقوم، مری، ودجان. حلقوم، مری، ایک ودج، 2 ودج، اس کو کہتے ہیں ودجان، تسنیہ کا صیغہ. تو یہ 4 رگیں ہوتی ہیں. ان 4 رگوں میں سے 3 بھی اگر کٹ گئی نا تو بھی جانور حلال. 4 اگر مکمل نہیں کاٹی، حالانکہ وہ کٹ جاتی ہے، 3 اگر کٹ جائیں گی تو 4تھی بھی کٹی جائے گی، کیونکہ قریب قریب ہی ہوتی ہے. لیکن اگر 3 ہی کٹی تو بھی قربانی جائز، گوشت اس کا حلال. آدمی حتی الامکان اپنی قربانی کے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. میرے عزیزو، یہ جگر رکھے اپنے اندر کہ وہ اپنی قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے پر قادر ہو. لیکن چلو اگر وہ تھوڑا کم دل کا ہے، اس کا دل ہلکا ہے، نہیں برداشت کر سکتا، تو کم سے کم جہاں پر قربانی ہو رہی ہے وہاں پر وہ حاضری دے اور وہاں پر حاضر رہے، دیکھے اپنی قربانی کو. تو یہ بھی ایک مستحب کام ہے، یہ کرنا بہت ضروری ہے. کہ اگر ذبح کر سکتے ہو تو بہت اچھا، خود ذبح کرو. لیکن اگر ذبح نہ کر سکتے ہو، خواہ مخواہ
تم اگر سلہ پھرانے جاؤ گے تو جانور کو تکلیف ہو جائے گی، تو کسی ایسے آدمی کو دے دو جو اس سلسلے میں ماہر ہو، جو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور کو ذبح کرتا ہو۔ پان کھا کر ذبح نہ کرتا ہو۔ پان کھا کر ذبح کرنا جائز ہے، مستی کرنا، لیکن وہ اگر بسم اللہ پڑھنے سے مانے ہو تو اجازت نہیں۔ نے اگر وہ کھا لیتا ہے، انہیں بسم اللہ بھی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ تو اگر کوئی اس طرح ذبح کرے جانور کو بسم اللہ پڑھ کر تو اس کے حوالے کرنا بھی بہت بہتر ہے، لیکن وہاں پر حاضری دینی چاہیے، خود قربانی کے جانور کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔